زمین سے 480 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا جس کو دیکھنے کے لیے ریسرچرز نے ایک روبوٹک کیمرہ اس کے اندر بھیجا۔ ایک جگہ پر آ کر روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ اس سلیب کے پیچھے ضرور کوئی ایسا راز چھپا ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے دفن ہے۔ یہ راز انہیں ہر قیمت پر جاننا تھا، اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ڈرل مشین لگائی جس نے اس پتھر کے سلیب میں باریک چھید کر دیا۔ اب اس چھید کے اندر ایک کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اس پار ایک منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، مصر میں 138 اونچے ترین پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے پچھلے ہزاروں سالوں سے درجنوں ارتھ اور کئی طوفانوں کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے ان سے کوئی ایک بھی ادھر ادھر ہوا ہو۔ ان سب سے بڑا پیرامڈ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہلاتا ہے اور اس پیرامڈ کی بیس کا ایریا 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ کے اندر حیرت انگیز طور پر ایک دو نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال فیلڈز آ سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ کو بنانے میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن بھی تھا۔ اگر اس کا ٹوٹل وزن کا اندازہ لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا ٹوٹل وزن 60 لاکھ ٹن ہے، جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر ہے۔ لیکن اتنے اونچے اور عالیشان پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا اور کیسے 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر بغیر کرین کے 480 فٹ اونچائی تک پہنچایا گیا، اور ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامڈز کو ارتھ کویک پروف کے ساتھ ساتھ تمام سائڈوں کو ایگزیکٹلی 51.5 ڈگری کے اینگل پہ سیٹ کیا۔ یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں، تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 1۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم اس پیرامڈ کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائڈ ایگزیکٹلی نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ بغیر کمپاس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوں گی۔ کئی ایکسپرٹس کا ماننا تھا کہ اس ٹائم کے آرکیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن جھیل سکے۔ چیلنج نمبر 2۔ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا۔ جس 13 ایکڑ پر اس پیرامڈ کو بننا تھا، اس کا لیول تھوڑا سا بھی آؤٹ ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس ٹائم کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیول تھا اور نہ ہی ببل لیول۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کے چاروں سائڈ کھڈا کر کے اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائڈ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائڈ کے پانی کا لیول کو میچ کیا گیا ہوگا۔ جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو چھینی اور ہتھوڑے کی مدد سے کاٹ کر برابر کیا گیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹ کا ماننا تھا کہ ان لوگوں نے پیرامڈ کو بنانے کے لیے اس ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس کی دونوں سائڈ پہ لکڑیاں اور ٹھیک سینٹر میں ایک رسی سے پتھر بندھا ہوا ہے۔ اگر پتھر زمین سے ٹچ ہو گیا اور اس کی رسی ٹھیک سینٹر میں آ رہی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ بیچ کی زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب پیرامڈ سائٹ پہ ڈائریکشن بھی سیٹ تھی، مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا۔ اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے۔ لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ تو ان کے پاس کوئی گرائنڈر تھا اور نہ ہی کوئی ڈرل مشین، لیکن پھر بھی انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو اسکوائر شیپ بھی دی۔ لیکن آخر کیسے؟ جی ہاں، یہی وہ صرف ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا۔ ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ پیرامڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والی چینی صرف کاپر سے نہیں بنی تھی، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کاپر نرم ہوتا ہے، یہ پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا تھا۔ کاپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھوکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد ان پتھروں کو شیپ میں لایا جاتا تھا۔ چیلنج نمبر 4۔ چونکہ یہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے جسے آج لائم سٹون کہا جاتا ہے، اس کی کٹائی پیرامڈ کنسٹرکشن سائٹ گیزا سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں ہو رہی تھی۔ اب مسئلہ تھا گیزا تک ٹرانسپورٹ کرنے کا۔ ہر ایک پتھر 50 ٹن یعنی 50,000 کلو گرام کے برابر تھا، جو تقریباً 3 پیسنجر بس کے برابر بنتا ہے، اور ایسے 23 لاکھ پتھر صرف ایک ہی پیرامڈ میں استعمال ہونے تھے۔ اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ ہی کوئی خاص جانور کام آ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے۔ حتیٰ کہ اگر آج کل کے جدید دور میں بھی یہ کام کرنا پڑے تو ٹرانسپورٹ کمپنیز کو اچھا خاصا ٹف ٹائم آئے گا۔
हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों से किया गया। टोरा और गीज़ा के दरमियान रिवर का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पैरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना था कि यह काम इतना आसान नहीं था। कश्तियों में इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम इन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के बाद एक लगना भी शुरू हो गया। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट का मानना था कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया होगा। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 किलोग्राम के पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ऊपर लाए गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ छैनी हथौड़े की या लाखों मजदूरों की और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट और इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट को हैरान कर गई कि कंपार्टमेंट के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन है, और आज के दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर के बगैर नहीं काटा जा सकता। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के एक्सपर्ट को दिखाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का कुछ पता न चल सका कि 4500 साल पहले इन लोगों ने इस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया। उस वक्त के लोगों ने इस पत्थर को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन बांधकर पत्थर पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट का मानना था कि इस तरीके से इस पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार इन पिरामिड्स का मकसद क्या था और इनको बनाने में कितने मजदूर थे, और रोबोटिक कैमरे ने जब पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर कौन सा वो मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब और इससे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल खोकर टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस का तसलसल जारी रह सके।